ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يحبهم ويحبونه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین اللہ وحدہ لا شریک بارگاہ میں حمد و ثنا تاجدار کائنات تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید برہان رشید سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کر کے اس پر عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات مبینات کے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں اس کے ضمن میں آج کی گفتگو کا عنوان ہے محبت الہی، اللہ عز و جل سے محبت۔ حاضرین زیوکار، اللہ تعالی اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان لے کر آئے وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ ایمان والے مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حاضرین زیوکار، مشرکین کفار اس کو خدا مانتے ہیں نعوذ باللہ، جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور ایمان والے خدا اس کو مانتے ہیں کہ جس نے سارا کچھ بنایا ہے۔ مشرکین جو بت بناتے ہیں اسے دیکھ کر مانتے ہیں، اور مومن بن دیکھے خدا سے پیار کرتا ہے، بن دیکھے
اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں بن دیکھے۔ تو حاضرین زوکار، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یوں دعا فرمایا کرتے، اللہم انی اسألک حبک۔ امام الانبیاء دعا فرمایا کرتے وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي من الماء الوارد۔ امام الانبیاء یہ دعا فرمایا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو تجھ سے محبت کرے ان سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ امام الانبیاء یہ دعا فرمایا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے بھی محبت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور جو تجھ سے محبت کرے ان سے محبت بھی عطا فرما۔ یہ آقا حضور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے اور فرماتے، یا اللہ مجھے اس عمل سے بھی محبت عطا فرما جو عمل تجھ تک پہنچا دے، جو عمل تجھ تک پہنچائے میرے مولا، مجھے اس عمل سے بھی محبت عطا فرما۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ سے محبت اگر چاہتے ہو کہ سچی ہو تو جو عمل رب تک پہنچاتے ہیں ان عملوں سے بھی پیار کرو۔ تو حاضرین زوکار، پھر آقا حضور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے میرے رب مجھے اپنی جان، اپنے گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اپنی محبت عطا فرما۔ جس طرح سخت گرمی میں بندے کو پیاس لگی ہو، سخت ترین پیاس ہو، اور اس وقت ٹھنڈے پانی سے جس طرح محبت ہوتی ہے، اس لیے آقا حضور علیہ السلام نے دعا میں یوں فرمایا، یا اللہ مجھے اپنی جان سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما۔ تو یوں آقا حضور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں رب کی محبت کی التجا کرتے۔ تو حاضرین زوکار، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ایک عظیم خادمہ تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک میرے پاس ایک اجمی خادمہ تھی، ایک رات وہ محو آرام تھی، ایک رات وہ محو آرام تھی، میں نے دیکھا رات اٹھ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہی ہے، عبادت میں مصروف ہے، کبھی رکوع کر رہی ہے، کبھی سجود کر رہی ہے، اور ساتھ میں یہ دعا مانگ رہی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوتی ساتھ میں یہ دعا مانگتی کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، اس وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتی۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن حسین، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، اے خاتون اس طرح دعا نہ مانگو، تو دعا یہ مانگ
یا اللہ مجھے اس محبت، تجھے اس محبت کی قسم، تجھے اس محبت کا وسیلہ پیش کرتی ہوں جو میں تجھ سے کرتی ہوں، کیونکہ کیا خبر اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اس طرح وسیلہ نہ پیش کر یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، بلکہ یوں کہ یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو میں تجھ سے کرتی ہوں۔ ارے اس خاتون کا جملہ سنے، اس نیک خاتون عبادت گزار، اس خاتون نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا یا کرتا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے وہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو تجھے آرام، تو سویا رہے اور میں اس کی بارگاہ میں کھڑی ہوں، یہ معاملہ نہ ہوتا، یہ معاملہ نہ ہوتا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو مجھے توفیق دیتا ہے رات کو اس کی بارگاہ میں قیام کروں، اس لیے وہ مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کر جب سارے سوئے ہوں، جب سارے اپنی نیند میں مگن ہوں، اس حالت میں مجھے وہ توفیق دیتا ہے کہ میں اس کے سامنے اس کی عبادت کروں، اس کی ریاضت کروں۔ پتہ کیا چلا، ارے پھر اس بات سے وہ بزرگ تڑپ گئے اور انہوں نے اپنی اس خادمہ کو آزاد کر دیا۔ پتہ کیا چلا، اللہ نے کیا فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑا پیار، بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو حاضرین زوکار، اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو دیکھے کیا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ اگر توفیق دیتا ہے تو سمجھنا وہ خدا بھی تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ خدا بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر بندہ فجر کی نماز ادا کرے اور ظہر کے وقت وہ ظہر کی نماز نہ ادا کرے، سمجھ لیں اسے رب نے بلایا ہی نہیں، اس کی نماز کو رب نے قبول نہیں کیا۔ جو صبح بھی نماز پڑھے فجر کی اور ظہر کی بھی پڑھے، عصر بھی پڑھے، مغرب بھی پڑھے، عشاء بھی پڑھے، سمجھ لیں اللہ کو اس کی نماز پسند ہے، اس لیے اللہ اسے توفیق دے رہا ہے۔ اور جو پڑھتا ہی نہیں، سمجھیں اسے خدا بلاتا ہی نہیں۔ تو حاضرین زوکار، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اس کی تفسیر ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے کس طرح پیار کر رہے ہیں۔ تو حاضرین زوکار، امام الانبیاء سرکار حضرت سیدنا سری سبتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پھر جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں پھر اللہ انہیں انعام بھی کتنا عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا سری سبتی اللہ تعالیٰ کے بڑے کامل بزرگ گزرے، ولی گزرے، وہ گزر رہے تھے ایک راستے سے گزرے تو دیکھا ایک نشائی ہے، شرابی اور وہ حالت نشے میں ہے، شراب کی حالت میں ہے، وہ نشے کی حالت میں گرا پڑا ہے، لیکن اس کی زبان سے جاری ہے اللہ 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 اللہ۔ اور حضرت سیدنا سری سکتی فرماتے ہیں میں اس کے پاس سے گزرا، مجھے یہ کیفیت اچھی نہ لگی کہ اس کا منہ شراب سے بدبودار ہے اور اس حالت میں رب کا نام پکار رہا ہے۔ میں نے کیا کیا، اگر کوئی اور ہوتا وہ کوئی اس پر حملہ کر دیتا، بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا سری سکتی نے پانی لیا اور اس کے منہ کو صاف کیا اور اس کے منہ کو دھویا، پاک کیا، شراب سے پاک کیا، اور پھر پاک کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ اب اللہ کا نام پکارتا ہے تو پکارے،
پہلے ہی اس کا منہ شراب سے بھرا ہوا تھا، مجھے اچھا گوارا نہیں ہوا کہ میرے خالق کا نام اس طرح پکارے۔ ارے جب حضرت چلے گئے اس نوجوان کو ہوش آیا، پتہ چلا، نشہ اترا، پتہ چلا سیدنا سری سکتی نے میرے منہ کو صاف کیا، میرے ساتھ یہ حالت، یہ معاملہ تھا۔ تو وہ بڑا بے شرم ہوا، شرمسار ہوا اور جا کے گھر چلا گیا۔ وہاں سیدنا سری سکتی آپ آرام کے لیے، آپ کی آنکھ لگ گئی، مدینے والے آ گئے۔ ارے سیدنا سری سکتی کی آنکھ لگتی ہے، خواب کا عالم ہوتا ہے اور خواب میں آواز آتی ہے، اے سری سکتی، تو نے ہمارے لیے، ہماری رضا کے لیے اس کے منہ کو دھویا ہے، اس کے منہ کو صاف کیا ہے۔ اے سری سکتی، ہم تیری رضا کے لیے اس کے دل کو صاف، ہم تیری رضا کے لیے اس کے دل کو صاف۔ پھر وہ بزرگ سیدنا سری سکتی بیدار ہوئے، تو بیدار ہونے کے بعد وہ اس نوجوان کے پاس گئے اور ملنے گئے تو کہنے لگے کہ آپ کی رضا کے لیے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے میرے منہ کو صاف کیا، آپ کی رضا کے لیے اللہ نے میرے دل کو صاف کر دیا۔ تو حضرت سیدنا سری سکتی فرماتے ہیں کہ آپ کو کس طرح پتا چلا؟ کہا جس ذات نے رات کو آپ کو بتایا، اسی رات مجھے بھی اسے پیار دیا، اس ذات نے مجھے بھی بتا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی لو اللہ سے لگا لی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت اللہ سے اس قدر ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں صرف اس اپنے خالق کی محبت میں کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنا محبوب بنا دیا۔ فرمایا جو حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، اسے اپنا محبوب بناتا ہوں، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ تو حاضرین زبکار، اسی لیے اللہ سے محبت کریں۔ اور اللہ سے محبت کیا ہے کہ جو اعمال رب تک پہنچائیں ان اعمال سے پیار کریں۔ آئیں امام الانبیاء کا فرمان سنیں اور یہ بھی یاد رکھیں، کوئی ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر ذات خدا تک پہنچنا چاہے ہو ہی نہیں سکتا، میرے آقا کا فرمان سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام الانبیاء فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے میرے صحابہ سے محبت کرے۔ ارے جو آقا حضور علیہ السلام سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ محبت قبول تب ہوگی جب صدیق اکبر سے بھی پیار کرو گے، وہ محبت قبول تب ہوگی جب مراد مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم سے بھی پیار کرو گے، حضرت عثمان غنی سے بھی پیار کرو گے، مولا مرتضیٰ سے بھی پیار کرو گے، مولا حسن سے بھی پیار کرو گے، مولا حسین سے بھی کرو گے، امیر حمزہ سے بھی کرو گے، امیر معاویہ سے بھی کرو گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے حضور کے صحابہ سے محبت حضور کے قرب کی یہ علامت، حضور کی اہل بیت سے بھی پیار، حضور کی آل سے پیار کرنا اور حضور کے صحابہ سے پیار کرنا یہ ہم پر فرض ہے، اور کرنا حضور کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی وجہ سے، مرکز حضور کی ذات،
ابو بکر صدیق سے ہم پیار نہ کرتے اگر نبی سے نہ غلام نہ ہوتے، ہم عمر فاروق سے پیار نہ کرتے اگر وہ حضور کے غلام نہ ہوتے، اہل بیت سے پیار نہ کرتے اگر وہ حضور کے غلام نہ ہوتے، اگر وہ حضور کے اہل خانہ نہ ہوتے، اگر وہ حضور پر ایمان نہ لاتے۔ تو حاضرین زوکار، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات یہاں ختم نہیں، میرے آقا نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے اللہ کے قرآن سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے محبت کرے۔ اب بات یہاں بھی ختم نہیں کی، تاجدار کائنات علیہ السلام نے، میرے آقا نے فرمایا جو قرآن سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے مساجد سے محبت کرے۔ ارے دیکھیے خدا تک پہنچنے کے کتنے یہ ذریعے بیان ہو رہے ہیں۔ اگر خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور کا یہ فرمان ہے پھر مجھ سے محبت کرو، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے صحابہ سے کرو، اگر میرے صحابہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن سے کرو، اگر اللہ کے قرآن سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر مساجد سے محبت کرو، مساجد سے پیار کرو، مساجد کو آباد کرو، مساجد کو پاک رکھنا، صاف رکھنا اور اس سے محبت کرنا یہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ آئے اور مساجد کو آباد کرے۔ افسوس ہماری مساجد تو کثرت سے بن رہی ہیں مگر نمازی اس میں نہیں آ رہے۔ تو حاضرین زوکار، تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں، اللہ ان کی ضروریات پوری کرنے میں ہوتا ہے۔ کہ یہ لوگ مساجد کو آباد کرنے میں ہوں، مساجد میں ہوں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا خدا اپنے ذمہ ہے۔ آقا حضور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ مساجد میں ہوتے ہیں، اللہ ان کے مقاصد کو کامیاب کر دیتا ہے۔ دیکھیے مساجد سے محبت کی کتنے انعامات ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا فلاں معاملہ حل نہیں ہو رہا، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، عقیدہ پختہ رکھ کر بجائے آگے پیچھے جانے کے، بجائے جو جاہل پیر ہیں، جو شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، جو شریعت مصطفیٰ کے قاتل ہیں، بجائے ان کے پاس جا کر اپنا وقت برباد کرنے کے، آپ مساجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، اللہ آپ کے مسئلے کو حل فرما دے۔ یہ تو مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ تو تاجدار کائنات جانے جانا کا فرمان ہے۔ تو حاضرین زوکار، اس لیے مساجد کو آباد کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کا پیارا ہے۔ وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ تو نماز یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو خدا تک پہنچاتی ہے۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنا، علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنا۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک
ایک بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی، ادائے دید سراپا نیاز تھی، وہ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی۔ علامہ اقبال نے اس کو لکھا۔ حاضرین زواکار، نماز اس طرح ادا کریں جس طرح پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کریں خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ سے محبت کریں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ وہ اللہ تو پکارتا ہے میرے بندو میرے پاس تو، وہ رات کی آخری پہر میں پکارتا ہے میرے بندو اٹھو مجھ سے سوال کرو، اٹھو مجھ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو میں بخش دوں گا۔ ارے اٹھو تو صحیح، اپنے رب سے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا تو کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد تو کرو، پھر دیکھو اس رب کے کرم کتنے ہوتے ہیں، اس رب کا فضل کتنا ہوتا ہے، اس رب کی رحمتوں کا نزول کتنا ہوتا ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی آوازاں پہ مار دی، اے گناہگارا آجا میں تینوں بچا جا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ وہی دعا امام الانبیاء فرمایا کرتے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما اور ان اعمال سے محبت عطا فرما جو تجھ تک پہنچائیں۔ امام الانبیاء یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں اعلان سماعت فرمائیں کہ آستانہ عالیہ گولڈا شریف میں 4 دسمبر روز